ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائی، جو سورت میں نے تلاوت کی ہے، یہ الفاظ اور آیات کے اعتبار سے قرآن کی چھوٹی سی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. لیکن اس کے معنی، مفاہیم اور مطالب پر اگر ہم مسلمان عمل کر لیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے. ہماری زندگیوں کے بہت ساری پریشانیاں، مصائب ختم ہو سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ 4 کام، 4 عمل جو بھی شخص کر لے گا وہ دنیا و آخرت کی ہلاکت اور بربادی سے، دنیا و آخرت کے نقصان سے بچ جائے گا. وہ 4 کام کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ ایمان لے آؤ. دوسرا، اعمال صالحہ کرو. تیسرا، بھلائی کی اور نیکی کی دعوت دو. چوتھا، برائی سے منع کرو. یہ 4 کام جس انسان نے کر لیے، جس معاشرے میں یہ 4 عمل زندہ ہو گئے تو وہ کبھی خسارے میں اور نقصان میں نہیں ہوگا.
آج دنیا میں جتنی بھی محنتیں کوششیں چل رہی ہیں وہ نقصان اور خسارے سے بچنے کے لیے ٹھیلے والا ٹھیلا چلاتا ہے تاکہ فائدہ ہو اور نقصان سے بچے، دکاندار دکان چلاتا ہے تاکہ فائدہ کمائے اور نقصان سے بچے، زمیندار زمیندارہ کرتا ہے، مقصد فائدہ ہو اور نقصان سے بچے، سیاستدان سیاست کرتا ہے، مقصد فائدہ ہو اور نقصان سے بچے۔ دنیا میں جتنی بھی محنتیں چل رہی ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ فائدہ ہو اور نقصان سے بچے، لیکن یہ ساری محنتیں عارضی فائدہ تو آپ کو دے سکتی ہیں، دائمی فائدہ نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر دکاندار نے دکان پر محنت کی، پیسے کمائے، مال جمع کیا، اس مال سے پلاٹ لیا، پلاٹ پہ مکان بنوایا، پھر اس مکان میں رہنے لگا۔ پہلے اس کا اپنا مکان نہیں تھا، فائدہ ہوا، لیکن یہ فائدہ عارضی ہے۔ دکان کھولی، پیسے جمع کیے، مکان بنایا، اب سوال یہ ہے کہ یہ مکان اس کے پاس کتنے دن رہے گا؟ یہ مکان اس کے پاس کتنے دن رہے گا؟ ظاہر ہے کہ پیدا ہوتے ہی تو دکان نہیں کھول لی ہوگی نا، بڑا ہوا، 20-22 سال کی عمر میں اس نے اپنی کاروبار میں ہاتھ ڈالا، کام شروع کیا، مقدر میں یہ لے کے آئے ہیں 70 سال عمر، 20 سال تو نکل گئے، باقی بچے پیچھے 50 سال۔ 50 سالوں میں 10 سال اس نے دکان پر محنت کر کے پیسہ جمع کیا، باقی بچ گئے 40 سال، ٹھیک ہے؟ پھر 5 سال مکان کو مرحلہ وار بنانے میں لگا دیے، باقی بچے 35 سال۔ اب یہ مکان میں آ کر رہا، اس مکان میں اب اس کو صرف 35 سال رہنا ہے۔ اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو آگے والا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ برزخ، دوسرا مرحلہ حشر، پھر تیسرا مرحلہ جنت یا جہنم۔ اب اس نے 35 سال کی زندگی کے لیے 35 سال لگا دیے۔ یہاں ایک ہمارے وکیل ہوتے تھے، فوت ہو چکے، انکم ٹیکس کے وکیل ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے ان کے۔ ان کا بیٹا کوئی افسر تھا بڑا، ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مکان پہ
تعزیت کرنے کے. مکان بہت بڑا شاندار مکان تھا, بڑا 5-8 پلاٹ ملا کر مکان بنایا ہوا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ جی یہ میرا بیٹا افسر تھا, پیسے بھیجتا تھا, ہم مکان بناتے تھے. مکان کمپلیٹ ہو گیا تھا, بس ابھی شفٹ ہونا تھا. وہ یہاں آ رہا تھا, گاڑی ٹھا لگی, ختم. جس مکان کو بنانے میں کئی سال لگا دیے, اس مکان میں رہنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ملا. اس مکان میں رہنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ملا. تو یہ دنیا والی چیزیں تو ایسی فانی ہیں. وہ وکیل صاحب بیچارے رو رہے تھے, کہنے لگے تھے یہ اتنا بڑا مکان بنا لیا کہ اب اس کے خرچہ اٹھانے کے لیے بھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو یہ دنیا بڑی بے وفا چیز ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو دنیا میں کتنا بھی کما لو, آپ کو پیدا ہوتے ہی ایک بہت بڑا محل مل جائے اور آپ کو 500 سال عمر مل جائے, رہنے کو محل مل جائے, دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں سواری کے لیے مل جائیں, پوری دنیا میں سفر کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنے جہاز ہوں, جو دل آئے کھانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہو, 500 سال آپ کی زندگی ہو. سوال تو پھر یہی آتا ہے کہ 500 سال کے بعد 500 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تو چھوڑ جانا پڑے گا, یہ یہیں رہ جائے گا, اگلا سفر شروع ہو جائے گا. اور اگلے سفر میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہ تو قبر میں جہاز کی ضرورت ہے, نہ قبر میں بیڈ جو ہم نے لیے ہوتے ہیں 1.5-2 لاکھ روپے کے بیڈ سونے کے لیے, نہ ان بیڈوں کی ضرورت ہے, نہ قبر میں ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کبھی کہ کسی قبر والے کو اندر بیڈ لگا کر پھر اندر ایئر کنڈیشن لگا کر پھر دفن کیا گیا؟ امیر ہو, غریب ہو, بادشاہ ہو, رعایا ہو, یہی 6 فٹ اور 2 فٹ, بس یہ زمین کا ٹکڑا ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اور جو آگے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آپ کو ایک سوال کرتا ہوں, آپ سوچیں, آپ کراچی اور لاہور جانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس 2 آفر ہیں. ریلوے والے آپ کو 2 آفر دیتے ہیں کہ جناب آپ چاہیں تو لاہور سے کراچی, کراچی سے لاہور ایئر کنڈیشن سلیپر میں آپ کو پورا کیبن بک کر کے دیں گے, ٹھیک ہے, کھانے پینے کی ہر چیز آپ کو ملے گی کراچی سے لاہور. جو آپ کا دل کرے گا آپ ہمیں حکم کریں, ہم آپ کی خواہش پوری کریں گے. لیکن لاہور اترنے کے بعد ہمارا تمہارا تعلق ختم, اب اپنی رہائش کا, کھانے پینے کا بندوبست خود کرو. دوسری آفر یہ ہے کہ لاہور سے کراچی سفر آپ خود کرو, اکانومی میں کرو, نیچے بیٹھ کر کرو, کھڑے ہو کر کرو, گرمی میں مر کر کرو, پانی ملے نہ ملے, کھانا ملے نہ ملے, کراچی سے لاہور کسی بھی طرح پہنچو. لیکن لاہور جب آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کو 5000 اسکوائر فٹ کا بنگلہ, اس کی تمام ضروریات آپ کو دی جائیں گی.
آپ بتائیں عقل مند انسان پہلی والی آفر قبول کرے گا یا دوسری والی؟ دوسری والی۔ وہ بولے گا یار یہ تو سفر ہے کراچی سے لاہور، تو کیسے بھی گزار لیں گے، آگے جا کر تو بنگلہ ملے گا، پھر آرام سے رہیں گے۔ بس یہی سفر ہے دنیا و آخرت کا، دنیا کراچی ہے، آخرت لاہور ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کراچی ہے، آخرت لاہور ہے، اس طرح آخرت کا سفر آنا ہے۔ چاہیں آپ ایئر کنڈیشن سلیپر میں بیٹھ کر لاہور پہنچیں، چاہیں آپ اکانومی میں کھڑے ہو کر لاہور پہنچیں، ہمارے پاس بھی یہی دو آفریں۔ اس دنیا کے سفر کو کرو، اللہ کی مان کر چلو، اللہ کے رسول کی مان کر چلو، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ چیزیں اپنی زندگیوں میں لاؤ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ چیزیں اپنی زندگیوں سے نکال دو۔ گالی کسی کو نہ دو، تہمت کسی پہ نہ لگاؤ، ٹھیک ہے نا جی؟ نام کسی کا نہ بگاڑو، خیانت کسی کے ساتھ نہ کرو، رشوت کبھی نہ لو، سود کبھی نہ لو، زبان کو غلط استعمال کبھی نہ کرو، آنکھ کو، کان کو، ہاتھ کو، قدم کو، دماغ کو غلط استعمال کبھی نہ کرو، اپنے جسم کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہونے نہ دو۔ لاہور آنے پر آپ کے لیے محل ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا سفر یہ ختم ہوگا آگے آپ کو محل ملے گا۔ جو خبر آپ کو 6x2 کی نظر آتی ہے، یہ خبر آپ کے تا حد نگاہ کشادی ہو جائے گی۔ اس قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ آپ اس طرح قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے جیسے تھکا ہوا مزدور بستر پہ سویا ہوا ہوتا ہے، کوئی آپ کو پریشان کرنے نہیں آئے گا۔ پھر میدان حشر آئے گا، یہ سفر کی تیسری منزل۔ اس میدان حشر میں جب 50,000 سال کا سایہ اپنا دن ہوگا، سورج نیچے آیا ہوا ہوگا، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تب آپ کو عرش رب کریم کا سایہ حاصل ہوگا۔ یہ 50,000 سال کا دن آپ کو 2 رکعت نماز جتنا مختصر لگے گا۔ آپ کے اعمال نامے کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا جائے گا، آپ کے دائیں ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ تھما دیا جائے گا، آپ کو جنت کی خوشخبری سنا دی جائے گی، آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میدان حشر میں آپ کو حوض کوثر سے پانی میسر ہوگا، شفاعت محمدی میسر ہوگی، پھر آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جنت وہ مقام ہے انسان کی زندگی کے سارے سفر کی آخری منزل ہے، اور یہ منزل ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس منزل کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ دوسری آفر یہ ہے کہ آپ بھلے اللہ کی نہ مانو، اللہ کے رسول کی نہ مانو، شیطان کی مان کر چلو، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرو، اللہ کے حکموں کو توڑو، نبی پاک کی سنتوں سے منہ موڑو، تمام گناہ کرو، مال کو حرام میں اڑاؤ، حرام سے لاؤ، لیکن جب اس انسان کی زندگی کا اگلا مرحلہ برزخ ہوگا تو وہاں پر آپ کے لیے سانپ اور بچھو انتظار کر رہے ہوں گے، اور سانپ اور بچھو یہ والے نہیں جو یہاں پر ہیں۔ فرمائے کہ ایک بچھو اگر اپنا زہر نکال کر زمین پر ڈال دے، قیامت کی صبح تک زمین میں کوئی چیز اگانے کی صلاحیت نہیں رہے گی، اتنے زہریلی بچھو ہوں گے۔ یوں ایک ڈنک مارے گا تو یوں 1000 گز زمین میں نیچے دھس کر چلا جائے گا۔ یہ اپنی زندگی گزارنے والے کے لیے ہو۔ قبر فرمائے کہ ایسے مل جائے گی، فرمائے کہ جیسے یہ انگلیاں ہیں اس طرح یہ پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہیں، اس طرح یہ پسلیاں مل جائیں گی۔
اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے. پھر صرف یہ نہیں ہوگا، پھر جب اگلا مرحلہ حشر کا شروع ہوگا تو سورج کی تپش اسے مل رہی ہوگی، کوئی سایہ اسے نہیں مل رہا ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا اس کے پاس نہیں ہوگا، کوئی اس پر مہربان نہیں ہوگا. اور پھر جب اعمال نامے تل رہے ہوں گے تو اس کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور اس کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور پھر یہ زندگی بھی لامتناہی. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام کرنے کا حکم فرمایا ہے، آفر دی ہے کہ یہ 4 کام کر لو، تم دنیا میں بھی تم کامیاب ہو، آخرت میں بھی تم کامیاب ہو. آج کل تو ہمارے ہاں کامیابی کے معیار الگ بنا دیے گئے نا. بھائی آپ کیا کرتے ہیں جی؟ مسجد کا مولوی صاحب، تنخواہ کتنی ہے جی؟ 20,000 تنخواہ. بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ پروجیکٹر میں پڑھتے ہیں، دا سٹی میں پڑھتے ہیں، اپنا جو ہے یہ ایئر فاؤنڈیشن میں پڑھتے ہیں یا بحریہ میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، بچے تو گورنمنٹ کے پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں. مولوی صاحب کیا زندگی ہے آپ کی؟ کیا زندگی ہے آپ کی؟ اور جناب آپ چودھری صاحب بتائیے جی، میرے بیٹے بحریہ فاؤنڈیشن میں پڑھتے ہیں، لانے لے جانے کے لیے گاڑی ہے، الحمدللہ بہت بڑی حویلی ہے، اس میں رہتا ہوں. اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات کے متعلق وہ تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو الحمدللہ ہم بڑے ٹھٹ سے رہ رہے ہیں. واہ بھائی واہ، یہ ہے اصل زندگی. اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اس نے اپنے آپ کو بنا لیا. یہاں پر ہمارے ہاں یہ معیار ہے، یار یہ کامیاب بندہ ہے. اس صوفی نے کیا کیا؟ وہی جھوپڑے میں رہ رہا ہے، وہی 10-15 ہزار روپے کی تنخواہ پہ جی رہا ہے. لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی نظر سے دیکھا جائے گا تو یہ 10-15 ہزار روپے والی زندگی گزارنے والا، یہ جھوپڑی میں رہنے والا، یہ پیاز اور ہری مرچ کی چٹنی کے ساتھ روٹی کھانے والا، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو پرانے کپڑے پر گزارا کروانے والا، اپنی اولادوں کی شادیاں سادگی سے کرنے والا، مسجد میں پابندی سے حاضری لگانے والا، پابندی سے قرآن پاک کو سینے سے لگانے والا، پابندی کے ساتھ اپنے تعلق کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑنے والا، دنیا میں غربت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کی زندگی غریبوں والی نہیں ہوگی. آخرت میں یہ بادشاہوں سے بھی بہتر زندگی گزارے گا. تو فرمائے کہ 4 کام تم کر لو. ایک کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ ایمان لے آؤ. ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا زبان سے اقرار بھی ہو جائے اور دل سے اس پر یقین بھی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایمان. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد مانگنے کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد مانگی جائے یہ جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بیمار ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو، ڈاکٹر سے مدد لیتے ہو. ایک مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب، ایک مدد ہوتی ہے ما تحت الاسباب. ما فوق الاسباب وہ مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے. تحت الاسباب یعنی اسباب کے اندر رہ کر کوئی مدد وہ غیر اللہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے. علاج اسباب کے اندر شامل ہے، کھانا کھانا اسباب کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ سے جو مدد جو غیر اللہ سے نہیں مانگی جا سکتی وہ ما فوق الاسباب ہے. اسباب سے ماورا ڈوب رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے سبب، اب کہہ رہا ہے یا اللہ بچا لے. اسباب میں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ڈوب رہا، اب یا اللہ بچا لے. ایسی مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا.
کرین کھڑی ہے، رسا موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ٹریننگ یافتہ عملہ موجود ہے. اب ان سے کہہ رہا ہے یار بچاؤ بچاؤ، رسا پھینکو. یہ ماتحت الاسباب ہے، یہ اسباب موجود ہیں. بھائی رسا پھینکو، میں اس کو پکڑوں، تم اس کو کھینچو. لیکن اللہ والی مدد میں نہ رسا ہے، نہ کرین ہے، نہ افراد ہیں، نہ اسباب ہیں. اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی بھی نبی، ولی، علی، غوث، کتب، ابدال کوئی بھی مدد دینے کے قابل نہیں ہے. اولاد دے گا تو اللہ، موت دے گا تو اللہ، زندگی دے گا تو اللہ، رزق دے گا تو اللہ، بیماری سے شفا دے گا تو اللہ، بادشاہ بنا دے فقیر کو تو اللہ، فقیر اپنا بادشاہ کو فقیر بنا دے تو اللہ، بیٹیوں کی قطار لگا دے تو اللہ، بیٹوں کی قطار لگا دے تو اللہ، ایک اولاد کے لیے ترسا دے تو اللہ. اور اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. اللہ کے فیصلے پر اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس بندے کو میں نے مارنا ہے اور اسی بیماری میں مارنا ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر لے آؤ، اس کا علاج کرواؤ. آپ نے دیکھے ہوں کہ ایسے کیس کہ ڈاکٹر منہ میں انگلیاں دے کر بیٹھے ہوتے ہیں، یار سمجھ نہیں آیا، علاج تو بڑا کیا تھا. یہ پتہ چلا کہ یہ ہے اللہ کا حکم، یہ ہے اللہ کا حکم. فوق الاسباب، دواؤں سے، سببوں سے بلند. اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانو، یہ ایمان ہے. وعامل الصالحات، ایمان کے بعد نیک اعمال کرو، اعمال صالحہ کرو. صرف کلمہ پڑھ کر بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ محض کلمے کی بنیاد پر بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ بدعمالیوں کی سزا دینے کے بعد مسلمان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. لیکن وہ جو انعام اور اکرام اور وہ جو ساری نعمتیں، وہ والا مقام نہیں ملتا. اس لیے کلمے کے بعد اعمال صالحہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کسی نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کلمہ جنت کی چابی ہے. تو امیر المومنین پھر نماز روزے کی کیا ضرورت ہے، بس جنت ٹھیک ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چابی کے لیے دانت ہونا لازمی ہے. بغیر دانتوں کے کوئی چابی تالا کھولتی ہے؟ نہیں کھولتی نا. تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. اس چابی کے دانت ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. یہ اس چابی کے دانت ہیں. دانت پورے ہوں گے تو تالا کھلے گا، اگر دانت پورے نہیں تو تالا نہیں کھلے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دو کام ہو گئے، ایمان لے آؤ اور اعمال صالحہ کرو. پھر صرف خود اعمال صالحہ کر کے صوفی باصفا بن کر، غوث کتب ابدال بن کر بیٹھ نہ جاؤ کونے میں. پھر گمراہ انسانوں کی فکر کرو، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی فکر کرو کہ کوئی بے نمازی تو نہیں ہے کہیں بے نمازی ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے. کوئی شرابی تو نہیں ہے کہیں شرابی ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے. کوئی زانی تو نہیں ہے کہ زنا کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے. کہیں روزہ چھوڑنے والا تو نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ کر جہنم میں چلا جائے. میں ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کروں گا. تواصوا بالحق، نیکی کی وصیت کر، امر بالمعروف کر، بے نمازی کو نماز کی دعوت دے، روزہ خور کو روزے کی دعوت دے، زکوٰۃ چور کو زکوٰۃ کی دعوت دے، داڑھی منڈے کو داڑھی رکھنے کی دعوت دے، زانی کو زنا سے بچنے کی دعوت دے، شرابی کو شراب سے دور رکھنے کی دعوت دے، راشی کو رشوت سے بھاگنے کی دعوت دے. امر بالمعروف. یہ نہیں کہ حاجی صاحب خود تو مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے اتنی لمبی تسبیح دے کر، اور بیگم صاحبہ ڈرامہ سیریل پابندی کے ساتھ دیکھ رہی ہیں بیٹھی ہوئی. اور ڈرامہ سیریل کے چکر میں پہلے تو ٹی وی پر، اب تو ماشاءاللہ بیگم صاحبہ کو بھی سہولت ہے، موبائل نکالا، ڈرامہ چلایا اور آٹا گوندھ رہی ہیں اور سالن پکا رہی ہیں. ساری لعنت اور پھٹکار
جو اس چیز کی ہوتی ہے وہ ساری اس کھانے میں شامل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ اولاد کھا رہی ہے، شوہر کھا رہا ہے۔ پھر شوہر جب بیگم کو تھپڑ لگاتا ہے، بولتی ہے یار شوہر میرا ظالم ہو گیا، بیٹا تو نے ڈرامے دیکھ کر، گانے سن کر وہ گانوں کی ڈراموں کی جو نحوست آٹے میں شامل کر دی ہے نا، اب یہ تھپڑ وہ اس نحوست کا جواب۔ شوہر ان بیویوں کے شریف ہوا کرتے تھے جو بیویاں آٹا گوندتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اولاد ان بیویوں کی فرما بردار ہوا کرتی تھی جو باوضو ہو کر آٹا گوندتی تھی اور سالن پکایا کرتی تھی اور اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اور جھاڑو بھی لگاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتی تھی۔ آپ نے تو چینل کھولا ہوا ہے 24 گھنٹے، آپ کے جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں ٹی وی کا ڈرامہ چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، پورے ماحول میں لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے، پھر آپ اپنے بیٹے سے فرما بردار ہونے کی توقع رکھتی ہیں، پھر آپ اپنے شوہر سے محبت کرنے کی توقع رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں، ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو اور نیکی کا حکم کرو۔ اپنی بیگم صاحبہ کو نیکی کا حکم بھی پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی پاک کو بھی حکم ہے کہ پہلے اپنے اقربا کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈراؤ۔ میں یہاں تمہارے سامنے تم سب لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں اور اللہ رب العزت کی جنت کی بشارتیں سنا رہا ہوں، اور گھر میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا پسند نہیں ہے عمل، یہ اللہ کے رسول کا طرز نہیں ہے۔ پہلے اپنے گھر پہ دعوت کا عمل شروع کرو، پہلے اپنے گھر پہ دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے اپنی بیگم کو سالن میں نمک تیز ہو جائے تو پلیٹ اٹھا کر منہ پر مار دیتے ہو، کوئی اسے ظالم نہیں کہتا۔ چائے پھیکی ہو جائے تو کپ اٹھا کر بیگم کے منہ پر مار دیتے ہیں، اسے کوئی ظالم نہیں کہتا۔ اگر نماز نہ پڑھے تو ایک تھپڑ اگر شوہر مار دے، دیکھو جی اسلام میں تو ظلم اور جبر نہیں ہے، خامخواہ دیکھو ظلم کر دو۔ اگر یہ بیگم کو لگا ہوا ایک تھپڑ بیگم کو راہ راست پر لے کر آتا ہے تو رب محمد کی قسم ہے اس تھپڑ سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں اس عورت کے لیے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی طرف لاؤ، اپنی اولاد کو بے نمازی سے نمازی کی طرف لے کے آؤ، اپنی اولاد کو داڑیاں رکھواؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کی ترغیب دو۔ آپ کو یقین ہو کہ جب میں جمعے کے لیے بیٹھا ہوا بیان سن رہا ہوں تو میری بیٹیاں، میری بہویں، میری بیوی وہ بھی گھر میں جمعے کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں گی، کوئی وضو کر رہے ہوں گے، کوئی جو ہے وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ہوگی، کوئی تسبیح پڑھ رہی ہوگی، وہ بھی جمعے کی نماز اور اپنا عبادت میں مصروف ہوں گی۔ اتنا یقین ہمیں اپنے گھروں پر ہونا چاہیے۔ یہ ماحول بناؤ، اور اس دین کے ماحول کو بنانے کے لیے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے۔ گھر سے پھر باہر نکلو، پھر اپنے برابر والا گھر، پھر اس طرف والا گھر، پھر سامنے والا گھر، ایک محلے کے اندر دین کا ماحول قائم کر دو۔ 90% تو اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے ہی ہمارے ہاتھوں میں۔ ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اسلام کا نظام نافذ کریں گے، اسلام کا نظام نافذ کریں گے، بیگم کو پردہ نہیں کراتے۔ یہ نعرہ لگانا سب سے بڑی منافقت ہے۔ تو کیا اسلام نافذ کرے گا؟ تو کیا قرآن و سنت کا نظام نافذ کرے گا؟ تیرے گھر میں قرآن و سنت کا نظام نافذ نہیں ہے، تیرے فیملی ممبر پر قرآن و سنت کا نظام نافذ نہیں ہے، اور تو چلا ہے جلوس اور ریلی میں آگے آگے نعرے لگانے کے لیے کہ میں قرآن کا نظام نافذ کروں گا۔ ہمیں زرداری نے کہا ہے، شہباز شریف، نواز شریف نے کہا ہے، یا عمران خان نے کہا ہے، یا پیسے ضیاء الحق نے یا مشرف نے کہا ہے کہ داڑیاں منڈاؤ، سود کھاؤ، زنا کرو، رشوت لو۔ پاکستان کے 78 سالوں میں کسی حکومت نے ایسا قانون پاس کیا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ زنا کرے، پاکستان کا ہر شہری جو چوری کرے، پاکستان کا ہر شہری جو رشوت لے، پاکستان کا ہر شہری داڑھی منڈائے، پاکستان کا ہر شہری دھوکہ دے؟ ایسا کوئی قانون کبھی آیا ہے ملک میں؟ نہیں آیا ہے۔ تو اگر اب ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ تو ہم دے رہے ہیں نا۔ اب اگر داڑھی منڈا کر سنت رسول کو نالی میں بہا رہے ہیں تو اس کے مجرم تو ہم ہیں، حکمران نہیں۔ اب اگر چوری کر رہے ہیں تو چور تو ہم ہیں، حکمران تو بعد میں۔ اب اگر دھوکہ دے رہے ہیں تو دھوکے باز تو ہم ہیں، حکمران تو بعد میں۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، 90%
قرآن کا نظام نافذ کرنا آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے 90%. صرف 10% نظام اسلام جو ہے قانون کو عملی جامہ کی شکل دینا اور ملک پہ نافذ کرنا یہ حکمرانوں کا کام ہے. ہم اپنے حصے کا تو کام کر لیں. 90% زیادہ ہوتا ہے یا 10% زیادہ ہوتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں سب. 90% زیادہ ہوتا ہے. تو اب زیادہ کس کے ذمہ؟ عوام کے ذمہ یا حکمران کے ذمہ؟ عوام کے ذمہ. عوام اپنا 90% کام کر لے، حکمران بھی کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو شرم سے ڈوب مرے گا کہ یار عوام تو اتنا قرآن و سنت کے نظام کو چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، عوام تو اتنا ہم قرآن و سنت کے نظام کو کیا، ہم قرآن و سنت کے نظام کی طرف کیا جائیں گے؟ ہم تو گستاخان رسول کی صفائیاں دیتے پھرتے ہیں. عوام الناس نہیں، مولوی جو کھاتا نبی کے نام پہ، جو پیتا نبی کے نام پہ، جو ہاتھ چمواتا نبی کے نام پہ، جس کے سر پہ دستار نبی کے نام پہ، جو کہلاتا خود کو مولوی ہے، کہلاتا خود کو مفتی ہے، دین کا چوکیدار، دین کا ٹھیکیدار، دین پر پلنے والا، وہ گستاخان رسول کی صفائیاں پیش کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے معاشرے کے اندر یہ قوم کہاں سے 98% نظام 95% 90% نظام نافذ کرے گی؟ یہ قوم تو دیکھ رہی ہے کہ یار یہاں تو ملا خود چور بنا بیٹھا ہوا ہے. عوام نبی کے نام پر نہیں کھاتا ہے، عوام نبی کے نام پر نہیں ہاتھ چمواتا، عوام نبی کے نام پر مولوی کے ہاتھ چومتا ہے. عوام نبی کی نسبت کی وجہ سے مولوی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے. یہ تو وہی پنجابی والی بات ہو گئی کہ کتی چوراں نال رل گئی. جب اپنے گھر کا کتا چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر چور کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے اس کتے کو نشاندہی کرو. جو یہ وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جیو نیوز کی نیت نہیں تھی گستاخی کرنے کی، فلانے کی نیت نہیں تھی گستاخی کرنے کی. انجینئر مرزا جو ہے وہ گستاخ رسول، اس نے توہین نہیں کی ہے. ایسے ماحول کے اندر پہلے ایسے ناسوروں کا صفایا ضروری ہے، اس کے بعد ہی نظام اسلام آئے گا. جس دھرتی پر رسول پاک کے گستاخوں کے لیے مسلمانوں کے رہنما بن کر صفائیاں پیش کر رہے ہوں، وہاں نظام مصطفیٰ نافذ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہاں پہلے ان منافقوں کو الگ کرنا پڑے گا، ان کو ظاہر کرنا پڑے گا کہ ان منافقوں کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم پہلے بھی رسول اللہ کے غلام تھے، آج بھی رسول پاک کے غلام ہیں، اور زندگی کی آخری ہچکی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور وفادار رہیں گے. ہمارا جینا بھی انہی کے لیے، ہمارا مرنا بھی انہی کے لیے ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، نیکی کی ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو اور نیکی کا حکم کرو، وتواصوا بالصبر، اور برائی سے روکو. دنیا کی سب سے بڑی نیکی محمد رسول اللہ کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہے. یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، آپ کو کھلی اجازت ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کسی بھی مولوی سے جا کر پوچھو کہ رسول پاک کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرنا نماز سے افضل ہے یا نہیں ہے، روزے سے افضل ہے یا نہیں ہے، جہاد سے افضل ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ سے افضل ہے یا نہیں ہے، تبلیغ سے افضل ہے یا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سے افضل ہے یا نہیں ہے. ہے، اور کیوں ہے؟ میرے پاس عمل فاروقی موجود ہے، میرے پاس عمل صدیق اکبر موجود ہے. نظام بعد میں ہے، پہلے نظام لانے والے کی عزت اور ناموس کا تحفظ کیا جائے گا. اس کی عزت اور ناموس، دنیا کی سب سے بڑی نیکی رسول پاک کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہے اور آپ کی ختم نبوت کا تحفظ ہے. اور سب سے بڑی برائی کا خاتمہ قادیانیت اور توہین رسالت ہے. اس کا خاتمہ کرو گے، کیونکہ ہمیشہ پہلے بڑی برائی کو ختم کیا جاتا ہے. آپ میں ڈاکٹر موجود ہوں گے، میں سوال کرتا ہوں ان سے. آپ میں حکیم موجود ہوں گے، میں ان سے سوال کرتا ہوں. آپ کے پاس دو مریض آئیں، ایک کھانسی کا مریض آئے، ایک اٹیک کا مریض آئے. آپ کھانسی کے مریض کا علاج پہلے کریں گے یا اٹیک کے مریض کا؟ بولے، اٹیک کے مریض کا علاج پہلے کریں گے کہ یہ اگر اس کو نظر انداز کیا، یہ کھانسی ہے، اس کا علاج بعد میں بھی ہو جائے گا. قادیانیت امت کے لیے اٹیک ہے، توہین رسالت امت کے لیے بربادی ہے. بے نمازی ہونا بھی غلط ہے، داڑھی منڈانا بھی غلط ہے،
لیکن یہ وہ بیماریاں ہیں جو قابل علاج ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وہ جرم ہے جو امت کو برباد کرنے والا ہے۔ پہلے ہم توہین رسالت کا راستہ روکیں، گستاخی رسول کا راستہ روکیں، پہلے ناموس رسالت کے تحفظ کریں، پہلے ختم نبوت کا تحفظ کریں۔ ہم اس چیز میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے صفوں میں ایسے منافق موجود نہ ہوں جو گستاخان رسول کے لیے تعویلیں پیش کر رہے ہوں، پھر ہم کامیاب ہیں، پھر ہم باقی نظام بھی لا سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب